الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد 12 ربیع الاول کا دن بھی آنے والا ہے. ہر سال یہ دن آتا ہے اور امت کے کچھ لوگ اس دن یعنی 12 ربیع الاول کے دن خصوصی طور پر جشن مناتے ہیں. کوئی اس کو عید کا نام دیتا ہے، کوئی اس کو جشن کا نام دیتا ہے. تو دیکھیے، ربیع الاول کا مہینہ اس اعتبار سے بہت ہی فضیلت والا ہے اور تمام مہینوں سے افضل ہے کہ اس مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت اور سید الرسل خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اس مہینے کے اس اعتبار سے یہ مہینہ سب مہینوں سے افضل ہے کہ اس مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ پیش آیا. اور اس سے بڑا خوشی کا دن کون سا ہو سکتا ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. یہ ایک بہت بڑی امت کے لیے سعادت کا دن تھا وہ کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا اور مختلف قسم کے واقعات اس دن رونما ہوئے جو سیرت کے مطالعہ کرنے سے اچھی طریقے سے معلوم ہو سکتے ہیں. تو دیکھیے، ربیع الاول کا جو مہینہ ہے اس اعتبار سے فضیلت والا ہے، لیکن شریعت کی طرف سے اس مہینے میں کوئی ہمیں مخصوص کرنے کا عمل نہیں دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 سالہ نبوت کا دور گزرا. پھر خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور گزرا. جو خلافت راشدہ چلی 30 سالہ دور گزرا. اس کے بعد خیر القرون کے 200 سال گزرے. ہمیں کہیں بھی یہ سیرت کے مطالعہ کرنے سے، تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات کہیں بھی نہیں ملتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کو عید کا نام دیا ہو، ولادت کے دن کو، یا خوشی منانے کا کوئی ذکر کیا گیا ہو، یا کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا ان کی حیات کے بعد، ان کے پردہ فرما جانے کے بعد کوئی اس دن خوشی کا دن منایا ہو. ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا. تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت کی طرف سے ہمیں اس مہینے کے اندر کوئی مخصوص عمل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ اس مہینے میں فلاں تاریخ کو مثلا روزہ رکھا جائے یا فلاں طریقے سے نوافل پڑھے جائیں یا اس مہینے کے اندر مخصوص مجالس منعقد کر کے ختم درود شریف کیا جائے یا مختلف مجالس منعقد کر کے
سیرت کے تذکروں کو کیا جائے، اس مہینے کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا۔ ہاں، ایک مرتبہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا، سئل عن صوم یوم الاثنین، پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ روزہ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو قال ذاک یوم ولدت فیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں مجھے پیدا کیا گیا، اور فرمایا وَيَوْمٌ بُعِثْتُ، اور پیر کا دن وہ دن ہے کہ جس میں مجھ پر نبوت نازل کی گئی، مجھے نبوت دی گئی، او انزل علی فیہ، یا یوں فرمایا کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی، یعنی پیر کا دن، تو اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور اسی وجہ سے پیر کے دن روزہ رکھنا یہ سنت ہے، ایک مستحب عمل ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اعمال پیش کیے جاتے ہیں پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل پیش کیا جائے اس حال میں کہ میں روزے میں ہوں، یعنی میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں پیش کیا جائے، تو اس وجہ سے میں پیر کے دن روزہ رکھا کرتا ہوں۔ تو یہ دو روایتیں ملتی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو یہ فرمایا کہ اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میری پیدائش کا دن ہے اس دن اور مجھ پر وحی نازل کی گئی، اور دوسری وجہ بیان کی دوسرے موقع پر کہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں پیر کے دن اور جمعرات کے دن، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں۔ تو دیکھیے اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یوم ولادت کے دن روزہ رکھنا، دیکھیں دو چیزیں ہیں، لوگ اس کو گڑبڑ کر دیتے ہیں، غلط کر دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے یوم ولادت اور ایک ہوتا ہے یوم تاریخ، دونوں میں فرق ہے۔ ولادت کا دن اور ولادت کی کیا ہے تاریخ، دونوں میں فرق ہے۔ بھائی آپ کی پیدائش کب ہوئی، یعنی کس سن میں ہوئی، وہ کیا ہوا، ولادت تاریخ ہوئی نا، تاریخ ولادت، بھائی 1990 کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی تو تاریخ ولادت ہوئی۔ اور ایک ہوتا ہے یوم ولادت، کس دن ہوئی، پیر کو ہوئی، منگل کو ہوئی، جمعے کو ہوئی، بدھ کو ہوئی، کس دن ہوئی، دونوں میں کیا ہے فرق ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن میری ولادت ہوئی ہے تو میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں، اب لوگوں نے غلط مطلب سمجھ لیا اور اس حدیث سے یہ استدلال کیا کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھا جائے، 12 ربیع الاول کو روزہ رکھا جائے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ تو دیکھیے 12 ربیع الاول تو ولادت کی تاریخ دن تھوڑی ہے، 12 ربیع الاول کی ولادت کی کیا ہے تاریخ ہے، دن نہیں ہے۔ اور پھر 12 ربیع الاول کی تاریخ ولادت کا ہونا، اس میں بھی اختلاف ہے جو میں آگے بتاؤں گا۔ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ پیر کے دن اگر کوئی روزہ رکھے تو اس سے تو یہ کہا جائے گا کہ سنت ہے، مستحب ہے، لیکن کوئی ربیع الاول کی کسی بھی تاریخ کو روزہ رکھے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے اس لیے روزہ رکھنا سنت ہے، تو یاد رکھیے یہ اپنی طرف سے شریعت کے اندر زیادتی ہے، اور ہمیں کہیں بھی ایسا نہیں ملتا کہ ربیع الاول کی فلاں تاریخ کو کسی صحابی نے روزہ رکھا ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا ہو کبھی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کی فلاں تاریخ کو کوئی روزہ رکھا ہو، نہیں۔ پیر کے دن کا تو ملتا ہے حدیث کے اندر کہ پیر کے دن روزہ رکھا، لیکن فلاں تاریخ کو روزہ رکھنے کے حوالے سے کچھ نہیں ملتا۔ اور یہ بات بھی سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت
ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اس پر تو اتفاق ہے، لیکن وہ تاریخ کون سی تھی؟ وہ تاریخ کون سی تھی؟ اس بارے میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے، شدید اختلاف، کہ وہ کون سی تاریخ تھی؟ 2 ربیع الاول تھی، 8 ربیع الاول تھی، یا 10 ربیع الاول تھی، یا 12 ربیع الاول تھی؟ کون سی تاریخ تھی؟ اس میں شدید اختلاف ہے، مفسرین کا، علماء کا، اکابرین کا، کتابوں کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ وہ تاریخ کون سی تھی؟ وہ تاریخ محفوظ نہیں کی گئی، اس تاریخ کو محفوظ نہیں رکھا گیا۔ راجح قول جس کو بہت سے محدثین نے راجح قرار دیا ہے وہ 8 ربیع الاول کا ہے، کہ 8 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ مشہور قول کیا ہے؟ جیسے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مشہور قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول ہے، یعنی مشہور یہ ہو گیا ہے لوگوں میں، اور بہت سے لوگوں نے 8 کو ترجیح دی ہے۔ تو بہرحال اختلاف ہے کہ وہ کون سی تاریخ ہے، اس بارے میں اختلاف ہے۔ ہاں ربیع الاول کے مہینے میں ولادت تو ہی، لیکن کس تاریخ کو ہی، وہ تاریخ کے اندر شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی تاریخ کو محفوظ کیوں نہیں رکھا گیا؟ وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چل رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیسے کر رہے ہیں، فلاں موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی مبارک کو ہاتھ پھیرا، فلاں موقع پر فلاں صحابی کے سینے پر ہاتھ مارا، فلاں موقع پر فلاں صحابی سے یہ فرمایا، ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کیا تھی، اور جب بازار میں تشریف لے جاتے تو وہاں کیا معمولات تھے، نمازیں کیسی ہوا کرتی تھی، تہجد کے وقت کے کیسے معمولات تھے، چلنا کیسا تھا، اخلاق کیسے تھے، کردار کیسا تھا، گفتگو کیسی تھی، ایک ایک چیز محفوظ ہے۔ تاریخ محفوظ کیوں نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی، ربیع الاول کی، وہ تاریخ محفوظ کیوں نہیں ہے؟ تو اس بارے میں مفسرین یہ فرماتے ہیں، علماء کی ایک بڑی جماعت یہ فرماتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا، یعنی اللہ کی طرف سے وہ تاریخ ذہنوں میں ڈالی نہیں گئی، وہ تاریخ بھلا دی گئی، اس طرف کسی کی توجہ نہیں کرائی گئی کہ وہ کون سی تاریخ تھی۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس تاریخ کو، کہ جس تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس تاریخ سے کوئی شریعت کا حکم دینا مقصد نہیں تھا، اللہ کی طرف سے کوئی تعلیم دینا مقصد نہیں تھا کہ آج اللہ کے نبی کی ولادت کی تاریخ ہے لہذا خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، اس کو عید کا نام دو، یا فلاں طریقے سے نمازیں پڑھو، یا فلاں طریقے سے جلسے کرو، یا فلاں طریقے سے سیرت کے موضوعات کے اوپر جمع ہو جاؤ۔ کوئی شریعت کا حکم دینا اس تاریخ کو مقصد نہیں تھا، تو اس وجہ سے وہ تاریخ بھلا دی گئی، یعنی وہ تاریخ بھلا دی گئی اور اس میں شدید اختلاف رہا۔ بھلانے کا مطلب یہ کہ اس میں شدید اختلاف رہا، کوئی کہتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ 2 کو ہی، بعض کہتے ہیں کہ 8 کو ہی، بعض کہتے ہیں کہ 10 کو ہی، بعض کہتے ہیں کہ 12 کو ہی۔ لوگ کہتے ہیں کہ 12، جیسے ہمارے ہاں مشہور کیا ہے، جشن منا رہے ہیں نا لوگ 12 ربیع الاول کو ہی، وہ آپ نے اپنی طرف سے طے کر لیا پکا کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، حالانکہ پیچھے مفسرین کی جماعت، صلحاء کی جماعت، بزرگوں کی جماعت، تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت، اور پھر صحابہ کرام کی زندگی، ان کی زندگیوں میں کتنی مرتبہ ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی، کہیں بھی نہیں ملتا۔ اور ان سے بڑا عشق کرنے والا کون ہے بھائی؟ اللہ کے نبی سے۔ ان سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی سے۔ ان سے زیادہ اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی کے اخلاق کو لانے والا کون ہے؟ ان میں سے ایک ایک صحابی ایسا ہے جو امت کے دیگر افراد سے کیا ہے؟ بڑا ہوا ہے۔ ہماری نیکیاں، ہماری نمازیں اور ہمارے دیگر اعمال بھلا ان صحابی کے اس عمل کو کیسے پہنچ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ دن اور رات گزارے، اللہ کی نبی کی صحبت کے اندر رہ کر باتیں سیکھی،
اور دین کا علم سیکھا اور ہمیں آج تک پہنچایا، ان کی زندگیوں میں یہ دن 100 بار آتا ہے، بار بار آتا ہے کسی کی زندگی میں، اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگیوں میں، اس کے بعد تابعین کی زندگیوں میں، لیکن ہمیں کہیں بھی کچھ ایسا نہیں ملتا کہ انہوں نے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو یا ربیع الاول کی کسی اور تاریخ کو کوئی جشن منایا ہو، اسے عید کا نام دیا ہو، یا اس دن کوئی مخصوص جلسہ کیا ہو، یا اس دن کوئی ختم درود شریف کیا ہو، یا اس دن کوئی چیزیں تقسیم کر کے کوئی چیزیں بنا کر اس کو تقسیم کیا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ملتا۔ اصل کو بتایا گیا، کرنے کا کام وہ یہ بتایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کی نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یعنی ہر مسلمان کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ میری زندگی کے اندر اللہ کے نبی جیسے اخلاق ہیں یا نہیں، اللہ کے نبی جیسا کردار میری زندگی میں ہے یا نہیں، اللہ کے نبی جیسی تبلیغ دعوت میری زندگی میں ہے یا نہیں، اللہ کے نبی جیسا رہن سہن، اللہ کے نبی جیسا حسن سلوک، معاشرت، بازار کی زندگی، گھر کی زندگی، یہ ہے یا نہیں ہے، اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ اور آج اس بات کی فکر سے ہم سب دور ہیں اس سمے، الا ماشاء اللہ۔ یعنی اس بات، ربیع الاول کا مہینہ ہر سال آتا ہے اور اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کے طور پر ہم کچھ جشن منا لیتے ہیں، کچھ ناچنا کودنا بھی کہیں ہو جاتا ہے، یہ کچھ بھی ہو رہا ہے، یعنی اللہ کے نبی کے نام پر، اور موسیقی سے لبریز آوازوں سے اور مخلوط مجمع کے اندر، کہ جہاں کوئی مرد اور عورت کا کیا ہوتا ہے، اختلاط ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کر نعتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، یعنی ان آلات کے ذریعے سے اللہ کے نبی کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، موسیقی کے آلات کو، کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے تو ان کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے تو ان کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے، بھیجا گیا ہے۔ انہی آلات کے ذریعے سے اللہ کے نبی کی شان بیان ہو رہی ہے، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں میوزک کے اس کے اوپر۔ تو اصل جو بھائی کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ربیع الاول کے اس مہینے سے ہم اس بات کا عہد کریں کہ سیرت کو جو ہے وہ کیا ہے، اجاگر کریں گے، کوئی نہ کوئی سیرت کی ایک کتاب کا مطالعہ کر لیں، سیرت کی ایک کتاب ذمے میں لے لیں، مستند کتاب، جیسے کہ میرے علم کے مطابق جو بہترین کتاب ہے اس وقت اور آسان فہم ہے، سیرت مصطفیٰ کے نام سے ایک کتاب ہے، مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی 4 جلدوں میں، ایک جلد لے لیں، دوسری جلد لے لیں، سیرت کو مطالعہ کریں اور دیکھیے کہ اللہ کی نبی کی زندگی کیسی تھی اور ہم کہاں ہیں۔ اس کا مطالعہ کرنے سے بہت فائدہ ہوگا، ایک تو عمل کی طرف آدمی کا دھیان ہوگا، آخرت کی طرف توجہ ہوگی، دوسرے ان کو پڑھنے سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے جیسی اللہ کے نبی کی زندگی تھی۔ سیرت کا مطالعہ اور اللہ کے نبی کی سنتیں ہماری زندگی میں آ جائیں، چلنے پھرنے کی کیا سنتیں ہیں، وضو کی کیا سنتیں ہیں، سونے کی کیا سنتیں ہیں، سو کر اٹھنے کی کیا سنتیں ہیں، گفتگو کے انداز کی کیا سنتیں ہیں، یہ ساری طریقے جب اللہ کے نبی کے یہ طریقے ہماری زندگی میں آ جائیں گے تو سمجھیے کہ ہم نے ربیع الاول کے تقاضے کو سمجھ لیا، ورنہ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول ہے، مومن کی زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول ہے۔ ایک مسلمان وہ اس کو نہیں دیکھتا کہ یہ مہینہ جو ہے مجھے اس مہینے کے اندر خاص طور پہ اہتمام کرنا ہے، بلکہ اس کی زندگی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے نبی کے طریقے رچ بس جاتے ہیں، تو اس بات کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔